آپ آج صبح ملاقات ہوئی بیرسٹر گور کی بانی پی ٹی آئی سے، اور باہر نکل کر انہوں نے کہا کہ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس کا ایجنڈا کیا ہے مذاکرات کا؟ عادل بھائی، مجھے تو اس کا صحیح پتہ نہیں ہے، مگر یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، تو وہی سمجھدار بندے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ گور صاحب کی کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور یہ علی امین گنڈاپور کی کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ تو ہو سکتے ہیں مجھے کوئی صحیح معلومات اس کے بارے نہیں ہے، نہ میں اس کا پارٹ ہو نہ حصہ ہو، مگر وہی بات جو آپ نے مذاکرات کی ہے تو ہمیشہ مذاکرات ہوا کرتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے اور اب بھی ہوتے ہوں گے۔ اچھا امیر مقام صاحب، اچھا ایک بات بتائیں، کیا اس تجویز پر شاید مذاکرات ہوں، یا آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کو ڈالیا جیل سے شاید بنی گالا کو جیل ڈکلیئر کر کے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے؟ اگر ایسی کوئی تجویز حکومت کے سامنے آتی ہے تو مان لینی چاہیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ آپ نے جو بات کر دی، چونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا کھل کر کہ میں اس کا کوئی پارٹ حصہ نہیں ہوں، اور میں ویسے اندازے سے اور اپنی رائے سے کوئی بات کروں تو اچھا نہیں لگتا ہے، ہر ان کے اپنا رائے ہوتا ہے، اوپینین ہوتا ہے، تو مجھے اس کے بارے کوئی علم نہیں ہے، مگر وہی چیزیں بھی سارے کورٹس کے، عدالتوں کے، عدالتیں جس طرح مناسب سمجھے اسی طرح کر دیتے۔ ابھی اس کی بیوی کو رہائی ملی ہے جا کر پشاور میں، اور احتجاج میں بیٹھی ہے، تو عدالتیں جو بھی چاہے، ان عدالتوں اور کورٹس کا تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور یہ تو عمران خان ہے، ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا۔ میں گیلانی صاحب کے کیبنٹ میں وزیر تھا، 2011 کی بات ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ پر کہ آپ نے عدالت کی توہین جی، کی گھر ہے، بھجوا جا دیا کر گیا۔ کہتا ہے پرائم منسٹر نے اس کو فارغ کر دیا۔ میں اس میں بھی وزیر تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ، مجھے یاد ہے میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا ٹیم ہاؤس میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا، اور ٹکا ٹک ہم سارے دیکھ رہے تھے۔ نواز شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ اسی ٹائم موجود تھے اس کے پیس کی کمرے میں، کہ اس کو نااہل کر دیا تاحیات، اور کس ریزن سے، اور پرائم منسٹر سے بھی ہٹا دیا اور نااہل بھی ہوا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے۔ اور مجھے نواز شریف صاحب کا وہی بات، یہ ایک تاریخی بات ہے جو ہمارے ساتھ اور بھی 7-8 لوگ تھے، سب کو یہ بات یاد ہوگی کہ بہت سے لوگوں نے، 2-3 لوگوں نے یہ رائے دے دیا کہ کل تو پورے ملک کو بند کر لینا چاہیے، بلاک کر لینا چاہیے، باہر نکل لینا چاہیے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ تو میں نواز شریف صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس سے سیکھے، وہ 1-2 منٹ کی خاموشی کے بعد بولے کہ کوئی چیز نہ بلاک کرنی ہے نہ آپ کو کال دینا۔ ان مریضوں کا کیا ہے جو جی، ایمبولینسز میں پڑے ہوئے، ان لوگوں کو جو باہر جائے ہوئے اور انہوں نے ٹکٹس لیے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ پورے پاکستان میں لوگوں کے یہ گھر سے نہ نکلے، اسکول بنو، کالج بنو، کاروبار بنو، ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے سزا جس نے دیے آگے دیکھا صحیح جائے بات گا، ہے، اگر میں بے ایبسولوٹلی، گناہ ہوں تو بالکل درست انشاءاللہ فرما تعالیٰ رہے ہیں۔ ثابت ہو جائے گا، مگر لوگوں کو تکلیف نہیں دوں گا۔ ہم نے تو اس طرح لیڈرشپ بھی دیکھی ہے، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں امیر مقام صاحب کہ ہمیں تو مینڈیٹ کے پی کے عوام نے دیا اسی لیے ہے۔ مگر ابھی یہ ہماری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، اور وہی مینڈیٹ زبردستی آپ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہی مینڈیٹ جو آپ کو ایک آئین قانون کے تحت کے پی کے میں مل گیا، ایک طرف تو آئین قانون مانتے ہی نہیں، اور دوسری طرف آپ کو آج مینڈیٹ حاصل ہے، اور آپ کے پی کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، ان کی گاڑیوں تک، کرینوں تک، 111 ریسکیو 112 کی تمام مشینری تک، اور تمام امپلائیز جو آپ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اتنے بندے بھیجنے ہیں، تو وہی ایک آئین قانون کہتے تھے آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، تو آپ اس مینڈیٹ کو عوام کی بہتری کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ ایک اللیگل کام کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر قانونی طور پر جا کر اور اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور عمران خان کو زبردستی رہا کریں گے، قانون اور آئین سے بالاتر۔ تو یہ چیزیں اس کے سامنے، آپ نے جو سوالات کیے، ہمیشہ مذاکرات ہوا کرتے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی جس طرح علی امین اندر آئے، اور جس طرح حیرت کی بات ہے کہ 3 گھنٹے میں واپس 12 ضلع کور کر کے پشاور میں موجود رہا، اس کے ساتھ جن وغیرہ
ہوں گے وہی اس کو دیکھنے میں ملا. تو وہی بھی ایک بات, ابھی بھی میں اس کو خارج از امکان نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, کس کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. امیر مقام صاحب دیکھیں, آپ نے جس طرح کہا کے پی کے عوام نے تیسری مرتبہ ایک جماعت کو مینڈیٹ دیا, لیکن وہ جماعت اگر ہر دوسرے ہفتے اسلام آباد کا رخ کرتی ہے, اب دیکھیں کرم میں جتنا ظلم ہوا, ہم لوگ شہید ہوئے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس جانب اگر توجہ نہیں دی جا رہی, تو وفاق کے پاس آپشنز تو موجود ہے نا, گورنر راج جیسے بھی آپشنز ہیں, ان پر غور کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سمجھ کے, یہ اب ہمارا بینگ فرام کے پی کے ناٹ اے منسٹر آف دس گورنمنٹ یا ادر بات, مگر میں پی ملن کی لیڈر ہوتے ہوئے بھی وہی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں یا ورکر, مگر ایک کے پی کے سے تعلق رکھنے والا یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے کے پی کے کی عوام کو, کہ اس طرح ہمیں کیوں اس طرح ہمارے یہ پاکستان کے وسائل جو وہی ان کو دیے جا رہا ہے, NFC ایوارڈ میں جو ایسا ملتا جا رہا ہے, تو وہ بجائے کے پی کے کی بہتری کی. آپ نے کرم کی بات کی, کتنے دردناک اور افسوسناک واقعات ہم نے دیکھے, بقایا کے پی میں بھی دیکھ لیا, وہی گورننس بھی دیکھ لی, تو وہی تمام ریسورسز جو ہمارا حصہ ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, وہی حصہ آپ صرف اور صرف پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا بھی سوال ہے. اب ہم یہ سوال بھی کے پی کے لوگ تمام کریں گے کہ ایک کے پی کے تو ہم سب کا ہے, اگر اسی پر یہ ہمارا مرکز اور دوسرے لوگ خاموشی چاہتے ہیں تو یہ ہمارے کے پی کے عوام پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, اور اسپیشلی ہمارے کے پی کے ساتھ زیادتی ہے. تو ان کو یہ آپشن اگر وہ یہ ان کو نہ دیتے اور پہلے سے ان کو فارغ کر دیتے, کئی آپشن موجود ہیں, میں بھی کہتا ہوں گورنر راج بھی ہو سکتے ہیں, دوسری چیزیں بھی ہو سکتے ہیں, کہ وہی جس آئین اور قانون کے تحت ان کو مینڈیٹ ملا ہے وہی مینڈیٹ وہ استعمال ہی نہیں کر رہے. عوام کی فلاح و بہبود کی ان کے ساتھ کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, وہی جو دہشت گردی ہے ہم سارے فیس کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے. وقت صرف ایک سیکریٹ پہلے علی امین نے کھول دیا, ابھی بشرا بی بی جا کر دوسرا سیکریٹ کھول دیا, وہی ساری دن دکانداری ہوتے ہیں. ابھی اس ریلی کے نام پر کتنے اربوں روپے لوگوں سے لے لیے کہ آپ جائے اسلام آباد پر چڑھائی کرتے, اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ بینگ فرام کے پی کے, فرسٹ فرام پاکستان مگر اصل فرام کے پی کے, کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے, ظلم ہے کہ اس طرح یا کے وسائل جا کر اور ہمارے صوبے کو اس طرح محروم رکھنا اور تاریکیوں میں رکھنا, اور وہی سارے ریسورسز یا مرکز کے خلاف استعمال ہونا ظلم کی حد انتہا ہے. ظلم کی حد امیر مقام صاحب, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپشنز استعمال کرنے چاہیے, چاہے گورنر راج ہو, وفاق کو سوچنا ہوگا. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں, اگر یہ پھر فرض آ جاتے ہیں, ڈی چوک میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم واپس کرو, بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو, اس کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے, کیا کرے گی حکومت؟ ایگزمپشن تو اور بات ہے, ہر ایک کر سکتا ہے مفروض, اور مگر میرے خیال میں اس طرح کوئی امکان نہیں ہوگا, اور اس طرح ان کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا اور بیٹھنے بھی نہیں دیا جائے گا, اور ان کے اس ڈیمانڈ کو مانا بھی نہیں جائے گا. اگر اس طرح زور سے ڈیمانڈ منوانے ہو تو پھر تو نہ عدالتوں کی ضرورت ہے, نہ کورٹس کی ضرورت ہے, نہ کوئی آئین اور قانون کی ضرورت ہے. پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ابھی زور سے نکلے اور ہر جگہ جائے اپنی ساری رائے منوائے. اسی طرح بات کرنا ہے کہ ایک مجرم اور ملزم اور اس کو نہ عدالتیں اور کورٹس کے بغیر, اس کو فیس کیے بغیر اس کو رہا کرنے کی, اور وہی کوئی مانے گا, تو پھر تو میں اس کو گورنمنٹ کہتا ہی نہیں ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح نوبت نہیں آئے گی اور اس طرح نہیں ہو. چلیں لیٹس سی, امیر مقام صاحب بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں اس طرح نوبت نہیں آئے گی. سر آخر میں بتائے گا, دیکھیے پہلی دفعہ نہیں ہے, آپ نے 2-3 دفعہ ایک ورڈ استعمال کیا اسلام آباد پر چڑھائی, وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کے لیے آ رہے ہیں, لیکن 2-3 دنوں سے دیکھیں وفاقی دارالحکومت بند ہے, حکومت کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. یہ کب تک برداشت کیا جائے گا؟ جو آپ کے پاس آپشنز ہیں, جس طرح آپ نے اب گورنر راج کی بات کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ کر دیں, لیکن آپ بتائیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی میں جتنی خراب ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ وفاق کوئی فیصلہ کرے, وفاق کو سوچنا ہوگا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی, اور یہ صرف صوبے کا ایشو بھی نہیں ہے, پورے ملک کا ایشو ہے. جو اربوں روپے کی نقصان ہو رہی ہے اس احتجاج میں اور اس پروٹیسٹ میں, اور جو
अरबों रुपए के माशी नुकसान के अलावा जो लोगों को तकालीफ का सामना है, किसकी वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो ये तो अभी नाकाबिल बर्दाश्त हो गया। उनका ठीक है, हर एक का आईनी और कानूनी हक होता है कि वो पुरअमन एहतजाज करे, एहतजाज रिकॉर्ड करे। अगर उनके साथ तो ये बात है नहीं कि यार कोई करप्शन हो रही है इस गवर्नमेंट में फेडरल में, उसके साथ ये बात नहीं है कि महंगाई तो वो देख रहे हैं कम हो रही है, वो उसके साथ तो ये बात हो नहीं सकती कि स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं वही रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, ज़र मुबादला के ज़खायर को देख रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उनके पास तो ये बात है नहीं कि बाहर से भी पूरी दुनिया से इसी वो कॉन्फ्रेंस हुई, आज बेलारूस का सदर यहाँ आया हुआ है, वही बात भी नहीं है। और सूद की शरह में भी देख रहे हैं कमी हो रही है। एक बेहतर गवर्नर से बेहतर निजाम है, और पहली दफा में देखने में आ रहा है कि अगर मिलिट्री और सिविल लीडरशिप एक है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक एजेंडे पर, इस तरह नहीं है कि कोई सियासी जिस तरह पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी या किसी और की गवर्नमेंट की उसके खत्म करने के लिए, मगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए एक है, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए एक है। तो वही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, बैरूनी मुल्क भी साजिशें करे और अंदरूनी मुल्क भी। तो इसको किस तरह एहतजाज आप कह सकते हैं और किस तरह इसको अलाउ करेंगे? आपकी बहुत ये वजनी सवाल है, और ये सवाल अभी हमारा सबका है। अगर इस तरह है तो ये तो न पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत वाली बात है और इसकी बेहतरी की, और ना हमारे सूबे के साथ। अगर दूसरे ऑप्शन मौजूद है तो वो ऑप्शन लेने चाहिए कि ये चीज वंस फॉर ऑल रुक जाए, और यहाँ के वसाइल जो यहाँ मरकज से वसाइल जाते हैं वही यहाँ मरकज के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वही केपी की आवाम की बेहतरी के लिए हो।